انتہائی احترام کے لائق معزز و محترم و محتشم مہمانان گرامی قدر، منتظمین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ معزز محترم اور محتشم حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ جنت نشان کے تصدق سے ہم آج اس عظیم الشان خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے مالک کائنات اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب احباب کا قرب و جوار سے تشریف لانا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا اور ہم سب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے خطاب کے حوالے سے تو علم نہیں تھا، البتہ قاری محمد عادل شہزاد قادری صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کو دعوت خطاب میں نے دینی ہے۔ خیر وہ تو میں اپنی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی نبھاؤں گا، مگر میں جب سے آیا ہوں بیٹھا ہوں آپ احباب کی خاموشی اور بالکل سم بکم عمیٌ ہو کر بیٹھے رہنا، یہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہو وہ اپنے محبوب کے نام پر کبھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ جس کو جتنا اپنا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اس کے نام پر خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس عظیم الشان مسجد میں ہم سب بیٹھے اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور خاموش بھی بیٹھے ہیں، تو اس خاموشی کو توڑنا پڑے گا۔ میری اب نگاہ پڑ رہی ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور علماء کی مجلس میں میرے جیسے کم علم طالب علم کا گفتگو کرنا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اپنی حاضری پیش کرنے جا رہا ہوں اور علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو کہ طالب علم ہوں تو لہٰذا اگر غلطی ہو جائے تو رہنمائی فرما دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ جل مجدہ نے بڑا خوبصورت پیغام آپ لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہے اور ہر شخص یہ سوچتا بھی ہے اور اس کے لیے حد الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کر لوں، میں اللہ سے پیار کرنے والا ہو جاؤں۔ بہت زیادہ گناہگار شخص جس کی زندگی کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں گزرتے ہیں، یہ خواہش اس کے دل میں بھی رہتی ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ یار کبھی ایسا ہو جائے نا
کہ اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، کبھی تقویٰ نصیب ہو جائے، میں اس گناہ کی دلدل سے نکل جاؤں، میں اپنے مالک الملک کے قربے میں چلا جاؤں، کبھی اس کی باتیں سنوں، کبھی اس کے جلوے کو تکوں، جی کبھی اس کے ساتھ گفتگو کروں، اور میری زندگی سنور جائے، میرا من پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور اس کے قریب جاؤں اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنوں۔ یہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر شخص کا دل کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، اس کا یہ من کرتا ہے، وہ اندر اندر سے وہ کہتا رہتا ہے یار کبھی ایسا ہو جائے کہ زندگی پلٹ جائے۔ سوال کیا باری تعالیٰ، تیرے قریب جانا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں، تجھے سننا چاہتا ہوں، کبھی تیری آواز کانوں میں پڑ جائے، کبھی تیرے ساتھ گفتگو ہو جائے، تیری محبت مل جائے، تیرا تقویٰ مل جائے، تیرا عشق مل جائے۔ بندے نے سوال کیا، اس نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دو یہ جو میرے تقوی کی بات کرتا ہے، میرے قریب آنے کی بات کر رہا ہے، میری محبت کی بات کرتا ہے، میرے عشق کی بات کرتا ہے، اس کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اس نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں۔ باری تعالیٰ کیا فرماؤں؟ اس نے فرمایا ان سے کہو، ان سے فرما دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ بندے نے سوال کیا تھا کہ باری تعالیٰ تیری محبت نصیب ہو جائے، وہ جواب دے رہا ہے، اس نے براہ راست اپنے بندے سے نہیں کہا، اس نے براہ راست اپنے بندے کو خطاب نہیں کیا، اس نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، اس نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں۔ باری تعالیٰ بندہ تیرا ہے، تیری محبت چاہتا ہے، تیرا عشق چاہتا ہے، تیرے قرب میں آنا چاہتا ہے، تو تو خود کہہ دے۔ بندہ بھی تیرا ہے، محبت بھی تیری مانگ رہا ہے، تو تو خود فرما دے۔ اس نے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر کس و ناقص سے خطاب نہیں کرتا، یہ میری شان نہیں کہ میں ہر کس و ناقص سے خطاب کروں، میری شان یہ ہے کہ اے محبوب میں تو جب بھی خطاب کروں گا میں تجھی سے خطاب کروں گا۔ اچھا یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید جب عام لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ کر پکارتا ہے۔ کوئی عام بات کہنا مقصود ہے، کوئی عام بات تو وہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرماتے ہیں، اور اگر ایمان والوں سے خطاب کرنا مقصود ہو تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ اس طرح فرماتا ہے۔ اور جب اس نے کوئی خاص بات یا کوئی خاص پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا ہو تو وہ پھر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا، وہ پھر اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ کوئی خاص پیغام، کوئی خاص بات کہنا مقصود ہو تو وہ پھر براہ راست خطاب نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں۔ مثلا اس نے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا، اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا تو اس نے
علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب سیدہ مجدہو خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے جب اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا تو توحید کا اعلان کرنے کے لیے بھی اس نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں۔ باری تعالیٰ کیا فرما دوں؟ فرمایا ان کو بتا دو، ان سے فرما دو کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اپنی توحید کا اعلان کرنا تھا، اس نے براہ راست بندوں سے نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ بندوں سے براہ راست اس نے خطاب نہیں کیا، اس نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ہے۔ باری تعالیٰ تیری توحید کا اعلان ہے، تیرے بندے ہیں، تو اپنی توحید کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے تو خود فرما دے۔ یہاں بھی یہی جواب ملا، اس نے فرمایا کہ نہ، یہ میری شان کے خلاف ہے، میں ہر عام آدمی سے بات نہیں کرتا، میں جب بھی بات کرتا ہوں کوئی خاص پیغام دینا مقصود ہوتا ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے فرما دیتا ہوں، آپ میرے بندوں سے فرما دیں، آپ میرے بندوں سے فرما دیں۔ اچھا، یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کر دوں، وہ اپنے محبوب سے کیوں کہتا ہے، آپ سے کیوں نہیں کہتا؟ وہ بھائی اس کی توحید کا پیغام ہے نا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خود آپ سے فرما دیتا، مگر اس نے خود آپ سے ڈائریکٹلی بات کرنا دوبارہ ہی نہیں کی۔ رب تو ساروں کا ہے نا، ساروں کا رب ہے، مگر وہ براہ راست آپ سے خطاب کرنا دوبارہ ہی نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کے ذریعے خطاب کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو، سمجھا دو کہ میں رب ہو کر، ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، اے محبوب اگر تیرے وسیلے کے بغیر ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، یہ کون ہوتے ہیں جو تیرے وسیلے کے بغیر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے یہ پیغام دیا کہ اے محبوب ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کر، ساری کائنات کا پالنہار ہو کر، ساری کائنات کا پروردگار ہو کر، اے محبوب اگر تیرے وسیلے کے بغیر ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ تیرے وسیلے کے بغیر میرے ساتھ بات کرنے کی بات؟ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ خبردار اے محبوب، جو تیرے وسیلے کے بغیر مجھ تک پہنچنے کی بات کرے گا وہ کبھی مجھ تک نہ پہنچ پائے گا، وہ کبھی مجھ تک نہ پہنچ پائے گا۔ بس میرے تک جو پہنچنا چاہتا ہے وہ دہلیز مصطفیٰ پہ آئے گا، جو دہلیز مصطفیٰ پہ آئے گا وہی دہلیز خدا پہ آئے گا، اور جو دہلیز مصطفیٰ سے منہ موڑے گا وہ کبھی دہلیز خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدے کی بات بتائی میں نے۔ تو یہاں بھی اس نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما۔ باری تعالیٰ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو، ان سے فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ بڑا قابل توجہ نکتہ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا؟ فرمایا فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. بڑی عجیب بات ہے. باری تعالیٰ محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں, نام تیرا لینا چاہتے ہیں, عشق تجھ سے کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو تیرے قریب لانا چاہتے ہیں, اور تو اپنے محبوب کی اتباع کی بات کر رہا ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, میں تیرے کنویں پہ آیا تو میں کنواں پہ نہیں ہے. تو بندہ چاہتا تھا کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے, اللہ کا عشق نصیب ہو جائے, اس کا تقویٰ نصیب ہو جائے, اس کی قربت نصیب ہو جائے, اس کے تو میٹھے میٹھے بہت کانوں میں پڑ جائے. وہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کر, وہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کر. کیوں بھائی محبوب کی اتباع کیوں کریں؟ اس نے فرمایا اور جلنے بندے ہو, یہاں تک پڑھ کے رک جاؤ گے یا اگلی بات بھی پڑھو گے؟ یہیں پہ رک جاؤ گے, یہیں پہ بریک لگ جائے گی, یا آگے بھی کچھ پڑھو گے؟ بھائی تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ اس نے فرمایا اس کا راز یہ ہے, راز یہ ہے, فاتبعونی کا راز یہ ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا راز یہ ہے. کیا ہے؟ یحببکم اللہ, فرمایا میرے محبوب کی اتباع کر لو, پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. تو حاضرین گرامی عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی کا راز کیا ہے, حضور کی اتباع کا راز کیا ہے؟ اتباع کا راز یہ ہے کہ اس نے فرمایا یحببکم اللہ, اگر تم میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ گے تو پھر اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا, پھر اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں, ایک ہوتی ہے اطاعت, ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت تو یہ ہے کہ کسی کام کا حکم ہو جائے, آرڈر ہو جائے, اس کام کو کر لیا جائے تو اتباع کہلاتی ہے, اطاعت کہلاتی ہے, اطاعت. اور ایک ہے اتباع. اتباع یہ ہے کہ اگر کسی کام کا آرڈر نہ ہو, بس محبوب کو دیکھا, حضور نے کوئی کام کیا تو بس حضور کو دیکھ کر وہ کام کرنے لگے, تو اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کی ایک مثال عرض کر دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے, اور راستے میں جاتے ہوئے سڑک پر سے اترے, ایک چٹیل میدان تھا کھلا, اس کھلے میدان میں اپنی اونٹنی کو لے گئے اور وہاں چکر لگوانا شروع کر دیا. وہاں کیا کیا؟ چکر لگوانا شروع کر دیا. نہ کوئی مقصد نہ کوئی بات, بس چکر لگوائے جا رہے ہیں, چکر لگوائے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر چکر لگوائے اور چکر لگوانے کے بعد پھر راستے پہ آئے اور پھر چل پڑے. ساتھ خادم تھا, اس نے کہا یا حضرت بڑی عجیب سی بات آج دیکھی ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. بھئی کیا؟ اس نے پوچھا کہ یہ جو سڑک پہ جا رہے تھے, اپنے راستے سے ہٹ کر, سفر سے ہٹ کر اس چٹیل میدان میں اونٹنی کو لے جا کر چکر لگوانے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا, اپنا وقت بھی ضائع کیا, ایسے جا کر چکر لگوا دیے. اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ہماری طرح کے عاشق نہیں تھے نا, وہ عاشق تھے جنہوں نے جلوہ محبوب کو دیکھا تھا, جنہوں نے جلوہ یار کو تکا تھا, جن کی آنکھوں کے سامنے صبح شام اللہ کے محبوب کے جلوے رہے. وہ تو ہر ادا دیکھتے تھے اور ہر ادا پہ مٹ جاتے تھے, مر جاتے تھے. وہ ہماری طرح نہ تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. انہوں نے کہا کملے آؤ چلے آ, میں نے کی خبر کہ میں کیوں چکر لگوا, مجھے کیا خبر کہ میں کیوں چکر لگوا رہا ہوں. فرمایا بس حضور کو دیکھا تھا, ایک مرتبہ حضور اسی راستے پہ سفر فرما رہے تھے اور حضور نے اپنی اونٹنی کو یہاں لے آ کر چکر لگوائے تھے, میں تو بس انہیں قدموں کی تلاش میں چکر لگواتا رہا.
کی تلاش میں تھا. مجھے کیا خبر کہ میں چکر کیوں لگوا رہا ہوں, میں تو بس محمد کی اونٹنی کے قدموں کی تلاش میں چکر لگواتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یہاں بھی کوئی عاشق بولا, کوئی عاشق بولا, اس نے کہا تیری جھوک دے آسے پاسے, بچتے ہاسے بستے ناسے, مٹھیاں گالی سو یار سنیندہ ہاسے, تیری جھوک دے آسے پاسے. وہ تو جھوک کے آسے پاسے پھرنے والے لوگ تھے, اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ اتباع ہوتی ہے. بس محبوب کو دیکھا, حضور نے جو کام کر لیا اسی کو کر لینا اتباع ہے. ایک اور مثال بھی دیکھ لیں. سونے مثال کے روزے آپ احباب نے سن رکھا ہے علماء سے. حضور نے سونے مثال رکھے, صحابہ کرام نے دیکھا حضور نہ کھاتے ہیں, حضور نے سونے مثال رکھے, سارے صحابہ کرام نے رکھ لیے. وہ چند دن گزرے, حضور کے وہ دیوانے وہ عاشق وہ بس دیواروں کو پکڑ کر مسجد میں آنے لگ گئے, سارے کے بلبوتے آنے لگ گئے. حضور نے پوچھ لیا بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے, اتنی نحیف کیوں ہو گئے؟ عرض کرنے لگے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دیکھا تھا, آپ نے سونے وصال رکھے, ہم نے بھی رکھے. حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا بھئی تم میں سے کون ہو سکتا ہے میری مثل. یہ مثل کی بات کرنے والے کبھی یہ حدیث بھی دیکھی ہوتی, کبھی ادھر بھی نظر پڑی ہوتی, ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. جی حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہو سکتا ہے میری مثل. حضور نے فرمایا میں تو صبح کی سحری بھی اپنے رب کے حضور کرتا ہوں, شام افطاری بھی اپنے رب کے حضور کرتا ہوں. تو حاضرین محترم یہ اتباع ہے. یہاں رب کائنات نے اطاعت کا حکم نہیں دیا, اتباع کا حکم دیا. اچھا اتباع کا حکم کیوں دیا؟ اطاعت کا حکم بھی ہو سکتا تھا, مگر اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم نہیں دیا, اتباع کا حکم دیا. کیوں؟ اس کے پیچھے بڑی خوبصورت بات ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. اتباع کا حکم کیوں دیا حاضرین محترم؟ اتباع کا حکم اس لیے دیا کہ اتباع محبت سے جنم لیتی ہے. اتباع محبت سے جنم لیتی ہے. اطاعت وہ تو حکم ہوتا ہے, بس حکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ حکم نہ ہو, بس کسی کو دیکھے اور دیکھ کر اس کام کو کرنے لگے. اس کے پیچھے محبت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے. بس جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی پیارا لگنے لگتا ہے, اس کا چلنا پھرنا بھی پیارا لگنے لگتا ہے, اس کی ہر ادا پیاری لگنے لگتی ہے, ہر ادا پیاری لگنے لگتی ہے. کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو, میلاد کیوں مناتے ہو؟ بابا ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے, لڑائیوں میں نہیں پڑتے. ہمارا تو سادہ سا جواب ہے کہ بلا حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا بابا لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی اس کے پیچھے محبت کا جذبہ کار فرما ہے. حدیث ہے, قرآن وہ تو الگ بات ہے, وہ تو پورا ہے ہی صحیح, مگر سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بابا محبت کار فرما ہے. لیکن نا آپ کا بیٹا ہوتا ہے, آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے, بھلا تو چوتھے پانچویں گھر والا بھی خوشی منائے گا؟ خوشی آپ بھی منائیں گے نا. کیوں؟ آپ کا تعلق جو ہوا اس کے ساتھ, آپ کی نسبت جو ہوئی اس کے ساتھ, آپ اس کے باپ ہیں, آپ اس کے چاچو ہیں, آپ اس کے گھر والے, آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے, آپ کی اس کے ساتھ محبت ہے, آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے. اس رشتے کے بلبوتے پر آپ خوشی مناتے ہیں, ہر سال مناتے ہیں. اتنا بڑا 5 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کے آپ کھیت سجا لیتے ہیں. کیوں؟ بابا اس کے ساتھ تعلق جو ہے, آپ میری بات سمجھے نہیں, اس کے ساتھ تعلق ہے. بھائی جو میلاد مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں؟ ان کا قبری والے سے تعلق, ان کا قبری والے کے
سمجھ لو ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں حضور کے ساتھ. بھائی تعلق ہو تو خوشی منائیں. اور جو محبت والے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بچہ ہے, 100 بچے ہوں تو حضور کی ولادت پر قربان کر. 100 بچے ہوں, اس طرح کے ہزاروں بچے ہوں, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ایک ولادت پر ہمارے لاکھوں کے لاکھوں بچے قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ میراث ہے, اس کو میراث کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اطاعت کا حکم نہیں دیا, اتباع کا حکم دیا. اتباع کا حکم اس لیے دیا کہ اتباع محبت سے, اتباع محبت سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کہا. یہی وجہ ہے حضور نے اپنی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. حضور نے فرمایا مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. ماں سے بتائیے, ایک بات بتائیے مجھے, اگر حضور قسم نہ اٹھائیں, ویسے حضور فرما دیں, کوئی بات فرما دیں, کوئی حکم فرما دیں, تو ایمان سے بتائیے اس حکم کو ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو حضور کے فرمان کا انکار کر دے وہ مومن رہ سکتا نہیں. مگر حضور نے پھر بھی قسم اٹھائی. قسم کیوں اٹھائی؟ صاف ظاہر بات ہے, قسم اس لیے اٹھائی کہ جو آگے پیغام آ رہا ہے وہ بڑا خاص پیغام ہے. اور وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ارشاد فرمایا کوئی میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی اولاد, والدین اور ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے. سبحان اللہ. حضور نے اپنی محبت کو ایمان کہا. جو حضور سے محبت کرے گا اسی کا ایمان کامل ہوگا. جو حضور سے تعلق اپنائے گا اسی کا ایمان کامل ہوگا. جو حضور سے رشتہ اپنائے گا اسی کا ایمان کامل ہوگا. اور جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہی نہیں, جو ہر روز یہی رٹ لگائے پھرتا ہے کہ میلاد نہ کرو, یہ اب حضور حاضر نہیں ہے, اب اور خدا جانے کیا کچھ, تو بھئی جس کا تعلق ہی نہیں اس کا ایمان کیا کامل ہوتا, اس کا رشتہ کیا کامل ہوتا. تو حضور کے تعلق سے ایمان بنتا ہے, حضور کی نسبت سے ایمان بنتا ہے. حضور کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ایمان کامل و اکمل ہوتا چلا جائے گا. یہ ایمان ہے. تو حاضرین محترم آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں وہ جو تعلق کملی والے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس تعلق کو پھر سے مضبوط کرنا ہے. وہ رشتہ ہمارا کمزور پڑ چکا ہے, وہ رشتہ ہمارا کمزور پڑ چکا ہے, وہ نسبت کمزور ہو گئی ہے, وہ تعلق کمزور ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر وہ تعلق کمزور نہ ہوتا تو ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ کرتے. وہ تعلق کمزور نہ ہوتا تو ہم روزانہ قرآن مجید کی زیارت بھی کرتے اور تلاوت بھی کرتے. آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کی باتیں ہیں. کوئی سمجھے تو سمجھ آئے نا. ہمارا تعلق کمزور ہے, ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے, ہماری نسبت کمزور ہو چکی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن ایمانی حالت میں, ایمانی کیفیت میں دن بدن پیچھے کی طرف, دنیا آگے بڑھتی ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے کفن اس کے جسم سے نکال دو. حاضرین محترم یہی آج تک طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ یہ جو حضور پر مر مٹنے والے ہیں, حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, حضور کے ساتھ رشتہ رکھنے والے ہیں,
جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مر مٹ جاتے ہیں، ان کے جسم سے روح محمد حضور کی محبت نکال دو، بس وہی تو سب کچھ ہے، وہی تو ایمان ہے. اور جب وہ ایمان نکل جائے گا تو پیچھے خالی رہ جائے گا. تو اس ایمان کو پھر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام آج سے 34-35 سال قبل جب منہاج القرآن کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک حضور سیدی شیخ الاسلام کا یہی پیغام ہے. رہی بات کہ ہم باہر کیوں آئے، اسلام آباد کیوں گئے، وہ بھی نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے، آپ ہی کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے تھے.